السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدا و مصلیًا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 5 ایسی نعمتوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو انسانی زندگی میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں کی تعلیم بھی دی ہے کہ انسان کے پاس جب یہ 5 نعمتیں حاصل ہو جائے، یہ 5 نعمتیں موجود ہوں تو ان نعمتوں کی انہیں قدر کرنی چاہیے اور ان نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان نعمتوں کو پا کر کے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے وہ 5 نعمتیں کیا ہے، ہم اس کو اختصار کے ساتھ جانتے ہیں۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کرتے ہوئے اسے یہ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں اگر تمہارے پاس موجود ہو تو ان 5 چیزوں کی حفاظت کر لو، ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ ان 5 چیزوں کو زائل ہونے سے پہلے یا ان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہلی چیز اور پہلی نعمت کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج آپ کے پاس جوانی ہے، طاقت ہے، آپ اس جوانی کو بڑھاپے آنے سے پہلے اس جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ جوانی یہ طاقت کا دور ہے۔ جوانی میں کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، جب یہ جوانی آپ سے ختم ہو جائے گی، جب یہ جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کچھ کرنا چاہو گے لیکن کر نہیں سکتے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سے پرخلوص اپیل اور گزارش یہ ہے کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ جوانی، اور اس جوانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بھی پوچھے گا، اور اس کے بارے میں تمہیں ہمیں اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ لہٰذا جوانی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنی جوانی کو کام میں لگانا چاہیے۔ اور اس جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس جوانی کی عبادت کرنے والے شخص کو، نوجوان شخص جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتی ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اس کی جوانی گزرتی ہے، تو ایسے نوجوان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ کل قیامت کے دن، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے جوان جیسی نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں سے بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا ہے قبل اس سے کہ بڑھاپا آ جائے، اس لیے کہ جب بڑھاپا آ جائے گا پھر ہم کچھ کرنا چاہیں گے اور یہ امیدیں اور یہ حسرت کریں گے، یہ افسوس کریں گے کہ لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی، پھر اس وقت ہمیں افسوس کرنے سے پچھتانے سے ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس جوانی کو پا کر کے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری نعمت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اگر یہ نعمتیں بھی تمہیں حاصل ہو تو اس کی بھی قدر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز وصحتک قبل مرضک، اگر آپ کے پاس صحت ہے، تندرست ہیں، صحیح سلامت ہیں آپ، اللہ نے آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کر رکھا ہے، تو آپ اس صحت کو، اس تندرستی کو غنیمت جانو قبل اس سے کہ آپ بیمار پڑ جائیں۔ آپ کو اللہ نے بڑی بڑی بیماریوں سے آج نجات دی ہے، بچا کے رکھا ہے، آپ اس صحت مندی کو غنیمت جانتے ہوئے اس صحت کا بھرپور فائدہ اٹھائے، ورنہ کل ایسا ہوگا کہ آپ بیمار پڑ جاؤ گے،
بڑی آفتوں میں گھر جاؤ گے، پھر کچھ کرنا چاہو گے لیکن کر نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصحتک قبل مرضک، آپ اگر آج صحت مند ہیں تو اس صحت سے بھرپور فائدہ اٹھا لو، اور قبل اس کے کہ آپ بیمار پڑ جاؤ اور پھر اس وقت آپ کی کمر نہ جھکے، آپ سجدہ کرنے کے قابل نہ بن سکے۔ اس لیے آج صحت مند ہیں، آج آپ تندرست ہیں، آپ جا کر کے ابھی آپ سجدہ کریں، رکوع کریں، اللہ کے سامنے بارگاہ میں آئیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اپنی خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی اگر آج آپ کے پاس خالی ٹائم ہے، خالی اوقات ہے، خالی وقت آپ کے پاس موجود ہے، تو اس خالی ٹائم کو اور بیکار اور فضول کی چیزوں میں ضائع اور برباد مت کرو، اس لیے کہ پھر کل ہو کہ تمہارے پاس یہ خالی ٹائم نہیں رہے گا، تم کسی کام میں بزی ہو جاؤ گے، کسی کام میں ویست ہو جاؤ گے، تمہیں فرصت نہیں ملے گی، پھر کہو گے ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ اس لیے اگر آج آپ کے پاس خالی وقت ہے، خالی ٹائم ہے، تو ان خالی ٹائم کو بے جا گفتگو کرنے میں، لوڈو کھیلنے میں، موبائل میں طرح طرح کی گیمز کھیلنے میں ان خالی اوقات کو ضائع اور برباد نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اس صحت کو اور اس خالی اوقات کو یوں ہی پا کر کے ضائع اور برباد کرتے رہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرف حدیث بھی موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو لوگ قدر نہیں کرتے، جس کی لوگ ویلو نہیں سمجھتے ہیں، ان نعمتوں کو پا کر کے انسان گھاٹے میں رہتے ہیں۔ یعنی وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت مندی، تندرستی، دوسرا خالی اوقات ہے۔ انسان صحت مند رہتا ہے لیکن اس صحت میں وہ انجوائے کرتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، مگر جب بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر کچھ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آج آپ کے پاس خالی ہیں، آج خالی بیٹھے ہیں تو خالی اوقات ان کام میں لگا لو، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا لو، لیکن یوں ہی فالتو اور بیکار کی چیزیں میں ان خالی ٹائم کو برباد مت کرو میرے بھائیوں، نہیں تو کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اس کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ تیسری اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو اپنے فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی آج اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مالدار بنایا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت مند بنایا، دھن دیا ہے، تو اس مال کو اپنے لیے وبال جان مت بناؤ، بلکہ اس مالداری کو آپ غنیمت جانیں اور اللہ کے راہ میں جہاں بھی ضرورت پڑے اس جگہ خرچ کریں۔ اگر ضرورت پڑے کسی مدرسے میں چندہ دینے کی، کہیں مسجد بنوانے کی، کہیں صدقہ جاریہ، کہیں مشروعات کا کام کرنے کی، تو اللہ نے آپ کو جو نعمت مال کے طور پر دی ہے، ان مال کو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ نہیں تو ایسا ہوگا کہ آج اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مالداری کو آپ بخیلی سے کام لیں گے، کل ہو کہ یہ مال آپ سے ختم ہو جائے گا، پھر آپ کنگال اور فقیر بن جائیں گے، لوگوں کے در در پہ ٹھوکریں کھائیں گے۔ لہٰذا اگر آج اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، دھن دیا ہے، دولت دیا ہے، مال سے نوازا ہے، تو ان مالداروں سے، ان مال سے، ان پیسوں سے اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار لو، ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، تاکہ کل ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سے یہ مال ختم ہو جائے اور آپ کنگال اور مفلس بن کر کے لوگوں کے در در پر ٹھوکر کھائیں۔ پانچویں اور آخری چیز جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان نعمتوں سے تم بھرپور فائدہ اٹھاؤ، وہ ہے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج آپ کے پاس یہ روح ہے، آپ کے جسم میں یہ دوڑتا اور چلتا ہوا تازہ خون ہے، آپ کے جسم میں یہ آپ جس بولتے ہیں سانس لیتے ہم اور آپ، یہ ہمارے جسم میں آج روح ہے، ہم اس زندگی ہیں، اس زندگی میں ہم توبہ کر رہے ہیں، جتنے بھی عیاشیاں کی ہیں، جتنے بھی مکاریاں کی ہیں، جتنے بھی حرام خوری کی ہیں، ان حرام خوریوں سے ابھی توبہ کا وقت ہے۔ نہیں تو اگر آج ہم توبہ نہیں کریں گے، اسی طریقے سے ہم اپنی من مانی کی زندگی گزارتے رہیں اور کل ہو کہ ہمارا یہ آرڈر آ جائے اللہ کی طرف سے اور ہمارے موت کے فرشتہ عزرائیل علیہ السلام ہماری روح کو قبض کر کے لے کے چلے جائیں، پھر ہمیں پچھتانا پڑے گا، اور اس وقت ہم یہ امید اور افسوس کریں گے، یہ حسرت کریں گے، اور مرنے کے بعد ہماری یہ تمنا ہوگی کہ اللہ تو ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دے تاکہ ہم تیری عبادت کریں،
تیری عبادت کر کے ہم اچھے اور نیک اور صالح بن کر کے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا کلا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ تمہیں دوبارہ یہاں آنے کے بعد دوبارہ جانے کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اس زندگی جو آج ہمیں ملی ہے، اس زندگی کو ہم صرف دنیا داری میں نہ لگائیں، بلکہ اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی کرے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ آج ہم اللہ رب العالمین کو ابھی وقت ہے کہ آج اللہ رب العالمین کے سامنے ہم روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کا معافی کرا لے، اپنے گناہوں سے مغفرت کرا لے، ورنہ کل ہوگا، آج کل ہماری یہ مہلت ختم ہو جائے گی، ہم حالت نزع میں پہنچ جائیں گے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت ہمارا توبہ کرنے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی جتنا چاہے اپنے رب کے سامنے جھکے، اپنے رب کے بارگاہ میں سجدہ کریں، وقت ہے۔ اگر وقت سے پہلے ہم سدھر گئے تو ٹھیک، کوئی بات نہیں، ورنہ کہا جاتا ہے کہ وقت دو دھاری تلوار ہوتا ہے، کہ اگر تو نے وقت کو ضائع کیا، وقت کو برباد کیا، تو وقت تمہیں برباد کرے گا، اگر تم وقت کو کاٹو گے وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ لہٰذا آج جھکنے کا وقت ہے، آج سجدہ کرنے کے آج ہمارے پاس ٹائم اور مہلت ہے۔ اگر ہم نے آج اس ٹائم کو غنیمت نہ جانا، اس زندگی کو غنیمت نہ جانا، اور اس دنیا میں رہ کر کے ہم دنیا داری میں مست و مگن رہیں، کل قیامت کے دن ہم رو رو کر کے جھکنے کی کوشش کریں گے، مگر جھکنے کی طاقت نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل مرضک، اپنی صحت مندی کو بیماری سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنی خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، وغناءک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنے فقیری سے پہلے غنیمت جانو، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت جانو۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی بھرپور حفاظت کرنے اور ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔